السلام علیکم، میں فروق اعظم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یقیناً آپ خطیر سے ہوں گے، ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جی ناظرین، تو وہابیوں کے ایک بہت بڑے عالم علامہ طارق جمیل بہت جلد گرفتار ہونے والے ہیں۔ جی ناظرین، تو طارق جمیل صاحب کیوں گرفتار ہونے والے ہیں؟ کیونکہ ان کے اکاؤنٹس میں 49 ارب کی کرپشن پکڑی گئی ہے۔ جی ناظرین، تو یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ طارق جمیل کے اکاؤنٹ سے 49 ارب کی کرپشن پکڑی گئی ہے۔ جی ناظرین، تو یہ 49 ارب روپے کہاں سے آیا ان کے اکاؤنٹ میں؟ ایف آئی اے کی تحقیقات کے بعد انہوں نے تحقیقات کی، اور جیسی تحقیقات کی تو اس کے بعد ان کے اکاؤنٹس میں سے 49 ارب روپے نکلے۔ تو ایف آئی اے نے ان کی جو اکاؤنٹ سے وہ منجمد کر دی گئے ہیں، ان کے اکاؤنٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ سوچنے والی بات ہے، ایک چھوٹا سا عالم دین ہو کے یہ کیسے اتنے اربوں کا مالک ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی، یہ اتنے اربوں کا مالک تو 2 نمبر ہی بندہ بنا سکتا ہے، 1 نمبر بندے کے پاس اتنے پیسے نہیں، اور یہ عالم ہو کے اتنے پیسے کہاں؟ جب یہ ایک عام سا عالم، عام سا بندہ 49 ارب روپے کما سکتا ہے، تو پھر سیاستدانوں کے تو اللہ ہی حافظ ہے، وہ اربوں خربوں کے مالک ہوں گے۔ لیکن طارق جمیل، ٹھیک ہے جی، جو عمران خان کے لیے دعائیں کرتا تھا کہ ہمارے لیے ایک ایماندار پرائم منسٹر آئے، اور پھر وہ کہتا تھا جیسے ہم ایماندار ہیں ہمارے اوپر پرائم منسٹر بھی ایماندار مسلط کیے گئے۔ لیکن دیکھ لیں، ایماندار وہ بھی ایماندار تھا، عمران خان صاحب بھی، اور طارق جمیل صاحب بھی ایماندار ہیں۔ تو ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں، چاہے ہمارے مسلک سے ہیں یا چاہے جس مسلک سے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ چاہے اہل حدیث ہیں، چاہے وہابی ہیں، چاہے شیعہ ہیں، چاہے سنی عالم ہیں، ان کے اکاؤنٹس وغیرہ پہ کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ جنہوں نے دین کے نام پر کروڑوں اربوں روپے کھائے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، تو ان سے ایف آئی اے تحقیقات کر کے ان سے وہ پیسے وصول کرے، جو دین کا نام لے کر، دین کا وعدہ اوڑھ کر اپنے جو مقاصد ہیں وہ پورے کر رہے ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہونی چاہیے تھا۔ اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کہا تھا کہ ایک جے آئی ٹی بننی چاہیے، اور سب سے پہلے میں اس جے آئی ٹی میں اپنا حساب کتاب دوں گا کہ میرے کتنے اکاؤنٹس ہیں، اور کتنی میں جائیدادوں کا مالک ہوں، اور کتنے میرے اکاؤنٹس میں پیسے ہیں۔ لیکن علامہ خادم حسین رضوی ایک سچا تھا، اس لیے اس نے یہ بات کی۔ اور آج بھی الحمدللہ جو طریق لبیک پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں یا سعد رضوی پہ الزام لگاتے ہیں، جو لگائے ہیں تو سب وہ بے بنیاد اور جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن جو یہ حکمرانوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں نا، جو اپنا دین بھی بیچ دیتے ہیں، ایمان بھی بیچ کے ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں، چاہے وہ جو بھی حکمران کرتا رہے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے جو حکمران پہلے گزر چکے ہیں، جو اب بعد میں موجود ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، تو جن کے حالات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کتنے وہ ایماندار ہیں، کتنے وہ سچے اور کھرے ہیں، کتنے وہ مطلب کہ دیندار ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ لیکن طارق جمیل کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی پیسے نکلنا، یہ اہل وہابیوں کے لیے بہت بڑا سوالی نشان ہے، ان کی ترجمانی کرنے والے کے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ اور یقیناً کچھ اب آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی نہیں لگی ہوگی، لیکن اس سے مجھے کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے جو بات کی ہے میرٹ پی کی ہے، چاہے جس فقہ سے تعلق رکھنے والے عالم دین ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کا کام ہے دین اور دین پر پیرا دینا، ٹھیک ہے، دین کی حفاظت کرنا۔ یہ نہ ہو کہ ہم دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوں جو دین کے مخالف ہیں، یا جو دین کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ دین والوں کے ساتھ کھڑا ہونا، اور دین والوں اور جو دین کے اندر خرابیاں پیدا کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا، تو یہ تنقید ان پہ بنتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت کا معاملہ ہے، یہ چاہے جس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، جتنے بھی ہیں، جنہوں نے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، یہ جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے علماء کرام جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے جانیں بھی پیش کی، اور مارے بھی کھائے، جیلیں بھی بھگتیں، لیکن ان کا ساتھ نہ دیا، حالانکہ اور ساتھ ان کا نہ دیا، پھر ان مخالفوں کا ساتھ دیا، تو پھر
اگر یہ ان کے اکاؤنٹس میں سے یہ پیسے نکلے ہیں تو میرٹ پہ فیصلہ اور ان کو سزائیں دی جائیں. اور باقی کو بھی یہی میں کہہ رہا ہوں، صرف ایک طارق جمیل کی بات میں نہیں کر رہا. مزید ایسی انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارا آپس میں رابطہ جڑا رہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.